الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ پکا مومن ہے یا اس کے ایمان کے درجات کے اندر کمی ہے، اس کے اندر نفاق کا مرض پایا جاتا ہے یا نہیں، ہمارے پاس جو ترازو ہے اور معیار ہے کہ ہم کسی کی داڑھی کو دیکھ کر، نماز کو دیکھ کر، جبے کو دیکھ کر، امامے کو دیکھ کر، ذکر کو دیکھ کر اور اس کی تسبیحات کو دیکھ کر اور مدارس اور اس کے مساجد کے چندے کو دیکھ کر اور اس کی نرم گفتاری کو دیکھ کر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آخرت سے اس کا رشتہ جڑ جائے، اللہ سے سچی محبت ہو جائے، اور اس کی نشانی ایک یہ ہے کہ دنیا سے وہ بے تعلق ہو جائے، نہ تو مال کی حرص ہے، نہ دولت کی تمنا ہے، نہ گھر بنانے کا شوق ہے، نہ زمین خریدنے کے بارے میں کوئی اس کا پلان اور منصوبہ ہے، نہ گاڑیاں بدلنے کی تمنا ہے، نہ موبائل ہینڈ سیٹ ہر آئے دن ایک نیا ماڈل ہاتھ میں پکڑنے کی خواہش ہے. ایک دیوانے کی طرح کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ موبائل کا پتہ ہے، نہ کپڑوں کا پتہ ہے، نہ فیشن کا پتہ ہے. اس کے سامنے اسکیمیں آتی ہیں کہ BDA والے، فلاں سرکاری محکمے والے کم داموں کے اندر فلاں قیمتی زمین کم قیمت پر دے رہے ہیں. وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ
میرے لیے کوئی اس میں بات نہیں ہے، میں اجنبی ہوں. یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کو نہ جانے، دنیا کو نہ پہچانے اور دنیا کی طرف اس کی توجہ نہ ہو. دنیا تو یوں تو گزرتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدر میں جو چیز رکھ رکھی ہے اس کو پوری دنیا مل کر نہ چھین سکتے ہیں، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے اندر کوئی ایک سانس کا اضافہ کر سکتا ہے یا ایک دانے کا، ایک پانی کے قطرے کا. یہ مقدرات میں سے ہے. جتنی ملنی ہے مل کر رہے گی. بیٹے کو توجہ نہیں تھی دنیا کی طرف، باپ حریص تھا، لالوچی تھا، ساری زندگی مال کمانے میں، دولت کمانے میں، پراپرٹی میں، بنگلے بنانے میں، باغات بنانے میں، کھیت کلیان بنانے میں اس نے لگائی. باپ مرا تو اس کے ساتھ اس کی دولت قبر میں نہیں گئی. اللہ نے قدرتی طور پر وارثوں کو اس کا حقدار بنایا. یہ اللہ نے دیا، اس نے کوئی محنت نہیں کی. بیٹے کو باپ کا حق ملتا ہے، بیوی کو خاوند کا حق ملتا ہے، خاوند کو بیوی کا حق ملتا ہے. اللہ دینا ہے، اس کی آنکھ بند کر کر اس کو ذریعہ بنا دے گا. لیکن دنیا سے اس کی دلچسپی اور دنیا سے اس کا تعلق، جس آدمی کو جس درجے مال سے محبت ہوگی، کاروبار سے تعلق ہوگا، دنیا کے اندر اس کی مصروفیت ہوگی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نفاق کا مرض اس میں اس درجے زیادہ ہے. اور دنیا سے جتنا بے پرواہ ہے اتنا اس کے اندر ایمان مضبوط ہے، آخرت پر اس کا یقین ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دل کے اندر دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک آخرت کی محبت اور ایک دنیا کی محبت. آخرت کی محبت بڑی غیرت والی ہے. جب اس میں دنیا آ جاتی ہے آخرت رخصت ہو جاتی ہے. زمزم کے پانی میں خدا نہ کرے کوئی گندگی ملا دے، پیشاب کے قطرے ملا دے، اب وہ زمزم کی کیفیت باقی نہیں رہتی اور زمزم کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. آقا نے فرمایا ماؤ زمزم لما شوری والا، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ اس مقصد کو مکمل فرماتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر نجاست کو ڈال دیا جائے تو زمزم کی وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے. آخرت کی محبت، اعمال صالحہ، نماز، روزہ، دعوت و تبلیغ اور تلاوت، ذکر و اذکار، خانقاہ، مسجد کی امامت، مدرسے کے اہتمام، مفتی ہونا، یہ تمام کا تمام اس بات پر منحصر ہے کہ اس کے دل کے اندر دنیا کا تعلق نہ ہو اور دنیا کی محبت نہ ہو. اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے، دنیا کے وقت پر دنیا کرنا اور آخرت کے وقت پر آخرت کرنا، دین بھی لینا، دنیا بھی لینا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. بس آدمی اتنی محنت کرے کہ جتنا غیروں کے سامنے وہ محتاج نہ ہو سکے، غیروں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کر سکے، آئندہ زندگیوں کی فکریں، آئندہ نسلوں کی فکریں، آئندہ مرنے کے بعد بیوی بچوں کی فکریں، یہ کم ایمانی کی دلیل اور منافقت کی دلیل ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ ان کی زندگیوں کو اور ان کے قصوں کو اور ان کی سیرت اور سمانے کو اٹھا کر دیکھیں، ان کے پاس وہی تذکرے ہوتے تھے جو تذکرے ان کے دلوں کے اندر ہوا کرتے تھے، اور جو چیزیں ان کے دلوں کے اندر منقش تھی وہی چیزیں ان کی زبانوں سے نکلا کرتی تھی. کبھی کسی صحابی کے بارے میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ طلب مال میں، طلب دنیا میں، مال و دولت اور زمین اور جائیداد حاصل کرنے کے سلسلے میں انہوں نے فکریں کی ہو. تذکرے ہوتے تھے، آخرت کے تذکرے ہوتے تھے، تذکرے ہوتے تھے
اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کے اندر مسابقت کے میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ غریب چاہتا تھا امیر سے آگے بڑھ جاؤں، امیر چاہتا تھا غریب سے آگے بڑھ جاؤں۔ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں غربا گئے اور جا کر عرض کیا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی امیر بنتا ہے اور کوئی غریب بنتا ہے، اس کو کون امیر بناتا ہے اور کون غریب بناتا ہے؟ آقا نے فرمایا اللہ ہے جو کسی کو امیر بناتا ہے اور کسی کو غریب بناتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے فرمایا ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ امیر لوگ مسجدوں کو چندہ دیتے ہیں، مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں، غریبوں کی پرورش کرتے ہیں، یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر مال لٹاتے ہیں۔ اللہ اگر ہمیں بھی امیر بناتا، اللہ ہمیں بھی مال و دولت دیتا، ہم بھی اللہ کے راستے کے اندر لٹاتے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیروں میں غریبوں میں توازن، بیلنس برقرار رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم تسبیح کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو حضرات صحابہ کرام جو غریب تھے وہ تسبیح کرنے لگے، فرمایا کہ یہ تمہاری تسبیح اور ان کا صدقہ اور خیرات دونوں ایکول ہو گیا، برابر ہو گیا۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مالدار صحابی جو ہے آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے، یہ کہنے کا حق نہیں رہا۔ مالدار صحابہ کرام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ غریب صحابہ کرام نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس قسم کا وظیفہ اور نسخہ انہوں نے حاصل کر لیا، تو صحابہ کرام بغیر پوچھے انہوں نے ذکر و اذکار شروع کر دیا۔ وہ تسبیح اور وہ وظیفہ جو غریب صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اب پلس پوائنٹ صحابہ مالدار صحابہ کے کرام کے پاس چلا گیا۔ ایک تو صدقہ خیرات کرتے تھے، صدقہ خیرات کا اجر پانے کے لیے غریب صحابہ کرام کو جو تسبیح اور جو وظیفہ دیا گیا تھا معلوم ہونا تھا، علم چھپنے کی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو وہ مراقبے میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں بالکل مراقبے کی اجازت نہیں ہے، جس کو کرنا ہو وہ جنرل وارڈ میں جائے، اپنا بسترا لگا کر سوئے۔ آپ نے یہ تعلیم دی تھی، تربیت فرمائی تھی، بلغوا انی ولو آیا، آپ جو بات تم تک پہنچتی ہے اس کو چھپا کر نہ رکھیں، اس کو فوراً پہنچا دیں۔ اب یہ بات حضرات صحابہ کرام جو غریب طبقہ تھا ان تک پہنچی تو انہوں نے دوسروں کو یہ بات امیر صحابہ تک پہنچی تو وہ بھی یہ عمل کرنے لگے۔ پھر دوڑ کر آئے غریب صحابہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ وہ لوگ صدقہ خیرات کرتے تھے اور اس کے بدلے میں آپ نے ہمیں یہ وظیفہ دیا تھا، اب یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک تو صدقہ خیرات اور پلس یہ کہ وہ وظیفہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عنایت کرتا ہے۔ اب آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تمہاری کمی کو ہم نے پورا کیا، اور ان کا ذوق اور ان کی طرف یہ حضرات صحابہ کرام کے اندر فکرے تھی۔ بیوی سوچتی تھی کہ میرا خامن کیوں آگے بڑھ رہا ہے، خامن سوچتا تھا کہ میری بیوی کیوں آگے بڑھ رہی ہے، ماں باپ سوچتے تھے اولاد جنت کی طرف جانے میں سبقت کیوں کر رہے ہیں، اولاد سوچتی تھی ماں باپ یہاں دنیا کے تذکرے، میرا باپ یہ بنایا میں یہ بناؤں گا، اس کے پاس وہ ڈگری ہے میرے پاس یہ ڈگری ہے، اگر ہندوستان کی ڈگری اس کے پاس ہے تو میرے پاس آکسفورڈ کی ڈگری ہے، اگر اس کے پاس کارپوریشن کا مکان ہے اور پراپرٹی ہے تو میرے پاس BDA کی پراپرٹی ہے، اگر اس کے پاس ایک منزلہ عمارت ہے تو میرے پاس ایک اپارٹمنٹ
یہ دلوں کے اندر یہ بات ہے. عربی کا ایک مشہور محاورہ ہے الاناء یترشح بما فیہ. برتن وہی چیز ابالتا ہے, برتن سے وہی چیز جھلکتی ہے جو چیز برتن کے اندر ہوتی ہے. چائے پک رہی ہے, زیادہ گرم ہو جائے گی تو جو ابلے گی تو چائے ابلے گی, گلاب کا پانی نہیں ابلے گا, کنویں کا پانی اور بورویل کا پانی نہیں ابلے گا. دودھ گرم کریں گے دودھ گرے گا, پانی گرم کریں گے پانی باہر جھلکے گا. علماء نے فرمایا انسان کی زبانوں پر جو تذکرے ہوتے ہیں وہ دل کے اندر منقش چیزوں کا پلے ہوتا ہے, اس کا ریکارڈ بچتا ہے. آج ہماری زبانوں میں زمین کے تذکرے, پراپرٹی کے تذکرے, کاروبار کے تذکرے, کالجوں کے تذکرے, یونیورسٹیوں کے تذکرے, عورتوں میں فیشن کے تذکرے, کپڑوں کے تذکرے, لباس کے تذکرے, زیور کے تذکرے, اپنے آپ کو بیوٹی بنانے کے اور جوان بنانے کے تذکرے. اس لیے کہ دلوں کے اندر دنیا بیٹھی ہوئی ہے, اور جس کے دل میں جتنی دنیا بیٹھی ہے اتنا آخرت اس سے رخصت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی آدمی پانی پر چلے, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پانی اس کے قدموں پر نہ لگے؟ یہ زبان پر دنیا کے تذکرے, مال کے تذکرے, جائیداد کے تذکرے, پراپرٹی کے تذکرے, اور کہے کہ مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اللہ نے سکھایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ کہہ کر علماء یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں بھی اچھا رکھنے کا سلیقہ بتایا. مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا, اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھا رکھنا, آخرت میں اچھا رکھنا. اس دنیا میں اچھا رکھنے کا مطلب امیر ہونا نہیں, کسی مفسر نے ترجمہ نہیں کیا ہے اور کسی عالم نے اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا ہے کہ آتینا فی دنیا حسنا, اے اللہ تیری ناراضگی سے بچا کر اس دنیا میں رکھنا, تیرے غضب سے تیری لعنت سے اے اللہ بچا کر اس دنیا میں رکھنا. تو یہی رکھنا اچھا رکھنا ہوا. مال کے اندر ملوث ہونا, دولت کے اندر, حب دنیا کے اندر, حب جاہ کے اندر, یہ بیکار بات ہے. یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. آقا نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی پانی پر چلے اور اس کے قدموں پر پانی نہ لگے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دنیا میں آدمی ملوث ہو, یقیناً دنیا کرنا ہے اور دنیا دار الاسباب ہے. رشتے حلال کا طلب کرنا فرائض کے بعد ایک اہم ترین فریضہ ہے, لیکن دو چیزوں میں فرق ہے. ایک رشتے حلال کی طلب ہے اور ایک ہرس ہے, اور ایک شہوتیں ہیں, ایک خواہشات ہے, اور ایک دنیا کی پوجا ہے. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مومن کو اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, نہ وہ دنیا کے تذکرے کرتا ہے, نہ دنیا سے اس سے محبت ہوتی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, آپ دیکھیے گا ان کی زندگیوں کو کھنگال کر کہ صرف آخرت کے تذکرے, آخرت پر مر مٹنے کے تذکرے, وہ اس دنیا سے کی قید سے بچ کر جانے کے لیے جتنا ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے بے چین ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اس لفظ پر آپ غور کریں. اس دنیا میں رہنے کے جتنے جتن ہم کرتے ہیں, یہ کھائے تو کولسٹرال آ جاتا ہے, وہ کھائے تو بی پی آ جاتا ہے, عمر ہو گئی 70 سال, پانی پھوک پھوک کر پی رہا ہے. اب کیا ضرورت ہے تیری اس دنیا کو؟ بیوی کو ضرورت نہیں ہے, آفس کو ضرورت نہیں ہے. تیری بھولی سرکار 65 سال کے بعد لاٹ مار کر نکال دیتی ہے کہ اب تیری عقل کمزور ہو گئی, تیرے اعضاء کمزور ہو گئے, تجھ میں کام کرنے کی طاقت نہیں, صلاحیت نہیں. پانی گرم گرم کر کے ٹھنڈا کر کے پی رہا ہے. صبح میں یہ دوائی, ناشتے سے پہلے یہ انجیکشن, ناشتے کے بعد وہ انجیکشن, رات میں اس قسم کی ہوا, اس قسم کا آکسیجن. اور پارکوں میں جا کر دیکھیے کہ 80-90 سال کے بوڑھے
एक्सरसाइज करते हुए मिलेंगे। मैं अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम खा कर कहता हूं, ये हमारी जिंदगियों का जो जतन है कि लोग इस दुनिया में जीने के जो जतन करते हैं, हजरात सहाबा किराम मेरे अल्लाह की कसम इस दुनिया से फारिग होकर जन्नत में जाने के इतने जतन किया करते थे, इतनी तमन्नाएं किया करते थे। हजरत खैसमा रजी अल्लाह ताला, हजरत जियाद इब्ने सकन, ये दो वो सहाबा हैं कि जंगे बदर का जब मौका आया, बाप बेटे दोनों जंग के अंदर जाना चाहते थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निजाम बनाया था और ये तरबियत आपने की थी कि घर के अंदर अगर औरतें हैं और बच्चे हैं, हर घर में एक मर्द का रहना जरूरी है, वरना ये मुनाफिक, ये यहूद, ये नसारा, ये मुसलमान दुश्मन औरतों के घरों पर हमला करेंगे और खुदा ना करे नए नित किस्म के फितने उभर कर आएंगे। हो सकता है उनकी इज्जत आबरू लुटने का अंदेशा हो। इसलिए अगर घर में कोई मर्द रह सकता है तो उसको रखकर दूसरा जो है मैदान जंग के अंदर आए और जिहाद के अंदर आए। हजरत जियाद इब्ने सकन और हजरत खैसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये वो सहाबी हैं कि जिनके एक एक बेटे थे और ये दोनों बाप बेटे, हजरत जियाद इब्ने सकन और इनके साहिबजादे, हजरत खैसमा और इनके साहिबजादे, हर घर में दो अफराद थे और बदर का बिगुल बज चुका था। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर चुके थे, जो अपने सरों पर जामे शहादत का तमगा सजाना चाहता हो, जो गाजी होने का तमगा हासिल करना चाहता हो, जो मुजाहिद की सबीलिल्लाह होना चाहता हो और जिनकी जानों और रूहों का इस्तकबाल फरिश्ते करें और जन्नत की हूरें करे और जन्नत के मलाइक करे, वो निकल जाए। ये ऐलान सुनने के बाद कौन ईमान वाला अपने घर में बैठ सकता था? लेकिन आका का दस्तूर और आका का कानून था कि औरतों और बच्चों के पास एक मर्द को रखा जाए। हजरत साद और हजरत खैसमा ये बाप बेटे हैं, हर एक ये चाहता है कि आज शहादत का तमगा मुझे मिल जाए, शहादत का ताज मेरे सर पर पहना दिया जाए। आज अभी ये दिन मेरा इस दुनिया में गुजरे और मेरी रात जन्नत के हूरों मलाई के साथ गुजरे और मेरी रूह आज रात को सब परिंदों के पगडों के अंदर अर्श के इर्द गिर्द अल्लाह के अर्श का तवाफ करे। ये पैगाम जब इन दोनों को पहुंचा, हजरत साद ये चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, हजरत खैसमा ये चाहते थे मैं आगे बढ़ूं, हजरत जियाद इब्ने सकन और उनके बेटे दोनों के अंदर मुकाबले की टक्कर हो रही थी। आज हमारे पास आखिरत की तलब नहीं है, आखिरत के तस्किरे नहीं हैं, कब्र के तस्किरे नहीं हैं, जन्नत और जहन्नम के तस्किरे नहीं हैं। इसलिए आज हमारे औकात मैच की कमेंट्री के अंदर लगते हैं, मैच देखने के अंदर लगते हैं। इंडिया का स्कोर कितना है, पाकिस्तान का स्कोर कितना है, किसने सेंचुरी बनाई, किसने कितने विकेट लिए। हजरात सहाबाए किराम ये देखा करते थे कौन माल कितना दे रहा है, कौन अपने घर से कितने अफराद को भेज रहा है। उनके पास आखिरत थी, उनके पास जन्नत थी, उनके पास हूर थे, उनके पास मलाइक थे, उनकी नजर अल्लाह की रहमत और अल्लाह की जो है रहमतों और मग़फ़िरतों की तरफ थी और इस आयत की तरफ थी, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। ऐ मुसलमानों, बढ़ो, अपने कदम को आगे बढ़ाओ अल्लाह की उस मग़फ़िरत की तरफ जिसकी कुशादगी जमीन और आसमान से ज्यादा है। और उनकी आयत और उनकी नजर इस आयत शरीफा की बात थी, फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून। इस जन्नत के तलब करने में, ये शहादत का तमगा पाने में, ये मुजाहिद का एजाज पाने में और ये गाजी बनने का लक़ब पाने में कौन है जो आगे बढ़कर इसको थामेगा? अब बाप बाप नहीं था, बेटा बेटा नहीं था। बेटे को मालूम था कि बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है,
باپ کو معلوم تھا کہ بیٹے کے حقوق کیا ہے، بیٹے کی شفقت فطری کا سلسلہ کیا ہے، لیکن جب بات جنت کی ہوتی، جب بات اللہ کی رحمت کی ہوتی، جب بات جہاد کی ہوتی، جب بات شہادت کی ہوتی، جب بات جنت کی طرف قدم بڑھانے کی طرف ہوتی، اب باپ باپ نہیں، بیٹا بیٹا نہیں، خامن خامن نہیں اور بیوی بیوی نہیں، یہ رشتے ختم ہو جاتے، یہ اجنبی بن جاتے۔ حضرت سعد اور حضرت قیصمہ کے اندر ٹکر کی جنگ ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی۔ آج یہ لڑائی کو ہم بلا چکے ہیں، آج یہ مقابلے کو ہم بلا چکے ہیں، آج جنت کی طرف ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ اس لیے کوئی کرکٹ کے اندر، کوئی ہاکی کے اندر، کوئی فلمی دنیا کے اندر، کوئی زمین کے اندر، کوئی پراپرٹی کے اندر، کوئی جو ہے بیوی کے اندر، کوئی اولاد کے اندر، کوئی مکان کے اندر، ان میچوں کے اندر وہ لگ چکا ہے۔ حضرت سعد اور حضرت قیصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں اجنبی بن کر آپس کے اندر ایک مٹبھیڑ ہو جاتی ہے، ایک گھمسان کی جنگ ہوتی ہے۔ میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں بڑا ہوں، میں چھوٹا ہوں۔ وہ کیسے؟ آپ بڑے ہیں، دین کے معاملے میں آپ بڑے نہیں ہیں۔ دین کا حکم آیا، حی علی الصلاۃ، آپ کے لیے جو حی علی الصلاۃ ہے وہ بھی میرے لیے حی علی الصلاۃ ہے۔ حی علی الجہاد، جہاد کی پکار جو آپ کے لیے ہے وہی پکار میرے لیے ہے۔ باپ ہے، جنت کا دروازہ ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا درجہ ہے، لیکن جنت کی طلب کے بعد باپ باپ نہیں رہتا، بیٹا بیٹا نہیں رہتا۔ اب کیا کیا جائے؟ عدل اور انصاف کا معیار برقرار رکھنے کے لیے حضرت سعد اور حضرت قیصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن نازل کرتے ہیں، چٹھی ڈالتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو چٹھی چلتی ہے وہ تو چٹ فنڈ کی چٹھی چلتی ہے، مال کی، روپیوں کی، پیسوں کی، ماں کی آبرو 36 مرتبہ کپڑے نکال کر لوٹنے کی، زنا کرنے کی چٹھی چلتی ہے۔ اور بہت زیادہ کیا تو یہ کیا احسان کہ قرے کی چٹھی، ایمانیات کی چٹھی، افغانستان جانے کی چٹھی، کشمیر جانے کی چٹھی، غازی بننے کی چٹھی، مجاہد بننے کی چٹھی، اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگانے کی چٹھی کون نکالتا ہے؟ یہ سعد ہیں اور قیصمہ ہیں، یہ زیاد ابن سکن ہیں اور ان کے فرزند ارجمن ہیں کہ بدر کے موقع پر ان کی چٹھیاں چل رہی ہیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ قیصمہ ان کے بیٹے حضرت سعد کا نمبر نکل آیا، وہ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، ان کے سر کو، کہ آج ان کا سر تاج شہادت سے مزین کیا جائے گا اور سنوارا جائے گا، ان کے لہو سے گلستان اسلام کو آبیار کیا جائے گا۔ منافقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، نفاق اور جہاد یہ نہیں ہو سکتا، منافق اور مجاہد یہ نہیں ہو سکتا، شہادت اور آخرت کی طلب اور یہ دنیا کا کتا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو پکا مومن ہوگا وہ لڑائی کرے گا، وہ قرآن ڈالے گا۔ حضرت سعد کا نمبر نکل آیا، حضرت قیصمہ گھر میں رہ گئے اور وہاں حضرت زیاد ابن سکن باپ بیٹوں نے نمبر ڈالا، بیٹے کا نمبر وہاں بھی نکل آ گیا، دونوں بیٹے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شہادت کے اعزاز سے ان کو نوازا، اللہ نے شہادت کا تاج ان کے سروں کو اوپر رکھ کر اللہ نے ان کو مزین کر دیا، اللہ نے ان کو حسین بنا دیا، اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت قیصمہ جن کے بیٹے حضرت سعد بدر کے میدان کے اندر اللہ کے راستے کے اندر جنہوں نے جام شہادت کے پیالے کو پی لیا، اور حضرت زیاد ابن سکن جن کے بیٹے بدر کے میدان کے اندر جا کر بدری شہداء کے اندر اپنے انمت نقوش کو انہوں نے منعقد کر دیا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ اس کے بعد حضرت قیصمہ اور حضرت زیاد ابن سکن دو گھروں کے دو بیٹوں کے باپ مستقل پریشان رہا کرتے تھے اور مستقل تڑپا کرتے تھے، اے اللہ
ہم سے کیا قصور ہو گیا، مولا رب کریم ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ جو ہمارے سے پیدا ہوئے ہماری اولاد جن کو ہماری اطاعت کرنا تو نے فرض قرار دیا تھا، مولا تو ان کی جان کو قبول کر لیا، ان کے لہو کو قبول کر لیا، ان کے مال کو قبول کر لیا، ان کی قربانی کو قبول کر لیا، ان کے سروں پر شہادت کا تمغہ تو نے دے دیا اور جہاد کا اعزاز کا جھنڈا اے اللہ تو ان کے ہاتھوں کے اندر دے دیا۔ مستقل تڑپا کرتے تھے، رویا کرتے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے۔ مچھلی تڑپا کرتی ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، چہرے پر شکن ہے، پریشان کن حالت ہے، سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ملتا۔ کیا کہوں مولوی صاحب، ذرا جرو کی طرف سے پریشانی، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، بیماری کی طرف سے پریشانی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، عدالت کا مسئلہ ہے، یہی ہمارا جواب ہوگا۔ اور یہاں قیسمہ، وہاں حضرت زیاد بن سکن، بدر کے معرکے کے بعد بالخصوص ان کے صاحبزادے اللہ کے راستے میں جب قبول ہو گئے تو اس کے بعد ان کی تڑپ اور بڑھ گئی، ان کا جذبہ اور بڑھ گیا اور ان کا رونا دھونا اور بڑھ گیا۔ ہر رات کو یہ رویا کرتے تھے، مولا کریم کیا خطا ہو گئی، کیا قصور ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی جو ہمارے سر تیرے راستے میں قبول نہ ہو سکے، ہماری جانیں تیرے راستے کے اندر قبول نہ ہو سکی، ہمارے سروں کے اندر شہادت کا تاج نہیں پہنایا جا سکا، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، داڑیاں منڈ جاتی ہیں، حرام کاموں کے اندر شرکت ہو جاتی ہے، کیا یہ بے قراری ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نہیں سمجھتے کہ مر کر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے، کوئی بے قراری نہیں، نہ داڑھی منانے والے کو، نہ یہود و نصارا کے لباس پہننے والے کو، نہ جوڑو کے غلام کو، نہ دنیا کے پجاری کو، نہ مال دولت کے پجاری کو۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی ڈیوٹیاں جمعہ کے وقت چلتی ہیں اور کارخانے والے، فیکٹری والے، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کمپنی والے ان کو جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، جمعہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، اور کتنے سینکڑوں مسلمانوں کے بچے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بھیڑوں چماروں اور انگریزی اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر جمعہ کبھی ہو کر نہیں گزرتا۔ آقا نے فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ اب قرآن انڈیل دو، مکے کو جاؤ، مدینے کو جاؤ، نبی کے روضے کے پاس جاؤ، جنت البقیع میں دفن ہو جاؤ، لیکن وہ ایمان کو نہیں پہچان سکتا، اسلام کو نہیں پہچان سکتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ ایسی نوکریوں پر لعنت، ایسی تعلیم پر لعنت جو ہمیں خدا سے دور کرے، جو دل پر مہر لگانے کا ذریعہ بنے اور ٹھپا لگانے کا ذریعہ بنے۔ کیا کرے مولانا صاحب، یہ ملا عمر کا ہندوستان نہیں ہے، یہ طالبان کی دنیا نہیں ہے، یہ تو ہندوستان ہے، ایک جمہوری ملک۔ یہاں مسلمانوں کو ترقی کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے، ڈگری پانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے، کچھ تو کرنے میں کیا تم اپنے آپ کو کفر کی مہر اور جو ہے شرک کی مہر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مہر اپنے دلوں پر لگا لو گے؟ ایسی تعلیم، ایسی ڈیوٹیاں، ایسی ملازمت، ایسے تمغے، ایسے ایوارڈ، ایسی میڈل، ایسی سرٹیفکیٹ، ایسی شرف، میرے اللہ کی قسم، ایک مجاہدانہ شان رکھنے والا مسلمان، ایک شہادت کا طلبگار مسلمان، میرے اللہ کی قسم ان ڈگریوں کے اوپر پیشاب بھی کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ کیا کریں گی یہ ڈگریاں؟ یہ آکسفورڈ کی ڈگری، یہ یونیورسٹی کی ڈگری، یہ کالج کی ڈگری، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ ڈیوٹی جو ہمیں جمعہ چھڑائے، جو جماعت چھڑائے، جو مسلمانوں کے اجتماعات کے روحانی روح پرور مناظر میں جو ہے شرکت کے لیے ہمیں دور رکھے، لعنت ہے لعنت،
جب اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ جو غزوہ تبوک میں کسی عذر کی وجہ سے، اللہ اکبر، یہ نہیں تھا کہ جنگ میں نہیں جائیں گے، یہ نہیں تھا کہ غزوے سے محبت نہیں، جہاد سے محبت نہیں، شہادت سے محبت، سب کچھ تھا، لیکن ایک نے سوچا میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، یہ لوگ پیدل چل رہے ہیں، ایک نے سوچا میرے گھر کے اندر مہمان آئے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اگر ان صحابہ کرام کے بارے میں کوئی دل کے اندر میل لائے گا، میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم وہ بھیڑ و چمار ہو جائے گا۔ ان کے تقدس، ان کی عصمت، ان کی عزت اور ان کی پاک دامنی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ وہ ایمان کا معیار ہے، وہ نبی کی محبت کا معیار ہے۔ نبی کو سمجھنا ہو صحابی کے ذریعے سے سمجھا جائے گا، نبی کی نماز کو سمجھنا ہو صحابہ کے ذریعے سے سمجھا جائے گا، نبی کے روزے کو، نبی کے عمرے کو، نبی کی جلوت کو، نبی کی خلوت کو اگر سمجھا جائے گا، یہی صحابہ کرام سے سمجھا جائے گا۔ یہ صحابی کے بارے میں دل میں کوئی میل لائے گا، اللہ کی قسم اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہ وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پنشمنٹ دی، ان کے ساتھ تعزیری کارروائی فرمایا ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، معاملہ نہ کرے، سلام کلام نہ کرے، ان کو الگ تھلگ رکھ دیا جائے۔ بیکاٹ کے دن چل رہے ہیں، جو صحابی آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنے غموں کو ہلکا کرتا ہو، جو صحابی اپنی ماں کی موت کا صدمہ محبوب کے چہرے کو دیکھ کر ہلکا کرتا ہو، جو صحابی دنیا کا بوجھ آقا کے چہرے انور کو دیکھ کر ہلکا کرتا ہو، وہ محبوب کہہ دے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی منڈانے والوں سے منہ پھیرتے ہیں، بے نمازی کتوں سے منہ پھیرتے ہیں، بے پردہ عورتوں سے منہ پھیرتے ہیں، جہاد کے دشمنوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ اتنی جگہ آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے فلیس منا، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھ سے مجھ سے منہ پھیر لے، کون ہے جو قیامت کے دن ہمیں شفاعت کا پروانہ دے گا؟ کون ہے جو حوض کوثر کا جام دے گا؟ کون ہے جو سجدے میں جا کر ہماری سفارشیں منوائے گا؟ تیری ماں، تیرا باپ، تیری جوڑو، تیری اولاد، تیرا سرمایہ دار، تیری دولت کون چیز ہے؟ کون چیز ہے؟ انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، صحابہ، اختاب اور جو ہے ابدال، شہداء، تمام کے تمام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ کا سر مبارک تو اٹھائیے۔ آپ نے فرماتے ہیں نہ میں نہیں اٹھاؤں گا، نہیں اٹھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سر اٹھا، مانگیے دیا جائے گا۔ داڑھی مڈوں کے بارے میں کیا آقا مانگیں گے؟ بے نمازیوں کے بارے میں کیا آقا مانگیں گے؟ حرام خوروں کے بارے میں کیا آقا مانگیں گے؟ سود خوروں کے بارے میں کیا آقا مانگیں گے؟ حرام خورو، داڑھی مڈو، بے نمازیوں، گھروں کے اندر امریکن سسٹم لانے والوں، دن رات ٹی وی چلا کر نسلوں کو برباد کرنے والوں، موبائل کے اندر حرام زادیوں کی رنڈیوں کی رنگ ٹون ڈالنے والوں، کیا آقا سجدے میں جا کر تمہیں مانگیں گے؟ دنیا میں جن داڑھی مڈوں سے آقا نے منہ پھیرا، جن بے نمازیوں سے آقا نے منہ پھیرا، جن بے پردہ عورتوں سے آقا نے منہ پھیرا، کیا حال؟ کیوں ہم نے غیرت نہیں؟ آقا سے محبت نہیں ہے؟ ورنہ
پوچھیے ان صحابہ کرام پر کیا بیت رہی تھی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کیا، ایک ایک صحابی کہتے ہیں میں جاتا آقا کے بغل میں کھڑا ہوتا، دیکھتا کہ آقا کہیں آنکھوں سے مجھے دیکھ تو نہیں رہے. ہزاروں ماؤں کی موتیں انہیں برداشت، ہزاروں اولاد کا قتل اور جسم کے ٹکڑے ہونا انہیں برداشت تھا، اور رگ کا منہ پھیرنا انہیں برداشت نہیں. آج کس حالت میں ہم زندگی گزار رہے، آقا منہ پھیر لے اور زندگی گزارے. اللہ اکبر. کون ہے کون ہے؟ ہمارا باپ کب آئے گا؟ ہماری ماں کب آئے گی؟ لیکن ساتھی کہتے ہیں یا اللہ بہت دیتے آقا کی ناراضگی سے، اتنا ٹوٹ کر وہ چاہا کرتے تھے. ایسے موقع پر ایک عیسائی بادشاہ نیند بیکاٹ کیے ہوئے 3 صحابیوں میں سے ایک صحابی کے پاس ایک خط بھیجتا ہے. کیا خط بھیجتا ہے؟ کہ تمہیں تمہارے لیڈر نے، تمہارے حکمران نے، تمہارے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نے تمہیں ملک بدر کر دیا ہے، اپنی حکومت اور اپنی سلطنت سے نکال دیا ہے. ایک کام کرو، میری حکومت کے اندر آ جاؤ، میرا دھرم عیسائیت کا مذہب تم قبول کر لو، آدھی حکومت تمہاری آدھی حکومت میری بیٹیوں کو کھڑا کر دوں گا، جس شہزادی سے تم نکاح کرنا چاہو گے میں اللہ کی قسم تمہارا نکاح کر دوں گا. ایک طرف آقا کی ناراضگی، آقا کا بیعت کا اعلان، صحابہ سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب کو صحابہ کو سلام کیا جاتا ہے، صحابہ کرام سلام کا جواب نہیں دیتے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں ان کی بیویاں بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. اللہ اکبر. کیا بیتی ہوگی؟ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک صدی میرے محبوب کی ناراضگی کے بغیر. داڑھی مڑو، کیا آقا تمہیں دیکھنا پسند کریں گے؟ بے نمازیوں، کیا آقا تمہیں دیکھنا پسند کریں گے؟ موبائل کے اندر گانوں کا رنگٹون رکھنے والوں، گانوں سے محبت کرنے والوں، فلمی اداکاروں سے محبت کرنے والوں، کھلاڑیوں سے محبت کرنے والوں، حرام خوروں سے محبت کرنے والوں، آقا کیا تمہاری طرف دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا بیت رہی تھی؟ اور جب اس عیسائی بادشاہ کا خط آیا اور رونا بڑھ گیا اور ان کا صدمہ بڑھ گیا، کہنے لگے اللہ کے حبیب ہمیں معافی دیجیے، آپ کی نگاہ سے کیا گرے کہ کافر ہمیں پیشکش کر رہے ہیں، اسلام مسلمان کے دشمن ہمیں اپنا سمجھ رہے ہیں، للہ رحم کرے، للہ معاف کر دے. ان کا تڑپنا ہے وہ تڑپ آج ہمارے دلوں کے اندر نبی کی سنتوں کے جنازے نکل رہے، عورتوں کے جسم پر فلم میں کام کرنے والی حرام زادیوں اور رنڈیوں کے کپڑے ہیں. کیا دل کے اندر کوئی خلیج پیدا ہوتی ہے؟ طبیعت کے اندر کوئی بے چینی پیدا ہوتی ہے؟ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، یہاں عورت کو خوش کرو، یہاں بچوں کو خوش کرو، یہاں حکمرانوں کو خوش کرو، سب کو خوش کرو. ایک اللہ رسول ہے جس کو ناراض کرو. سب کو لو، ایک دین ہے، ایک اسلام ہے، اس کا جنازہ نکالو. ایسی ڈگری، بادشاہت کی ڈگری صحابی کو دی گئی. جو چاہے حکومت کا، میری سلطنت کا حصہ لے لینا، میری شہزادیوں میں سے جس کو چاہے چن لینا. آقا کی ناراضگی کے ساتھ ایمان اور اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے کے بعد دنیا کی حکومتوں پر، دنیا کی سلطنتوں پر اور دنیا کی ڈگریوں پر لعنت ہے، لعنت. کتنے ہزاروں مسلمان کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. 3 جمعہ اگر ان کا مسلسل چھوٹ جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. ہدایت اب اسے مل نہیں سکتی. اب گمراہی کے راستے کے اندر، گمراہی کی وادی کے اندر وہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. جذبہ جہاد چھوٹتا ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، لوگوں تمہارے حکمرانوں کے، تمہارے بادشاہوں کے قلوب میرے انگلیوں کے درمیان ہیں، اقلب کیف اشاء، جیسے میں چاہوں گا پلٹ کر رکھ دوں گا۔ ان کے دلوں کے اندر قساوت ڈالنا، ان کے دلوں کے اندر سختی ڈالنا، ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالنا، ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا کرنا میرا کام ہے۔ اعمال اگر تمہارے اچھے ہیں میں ان کے دلوں کے اندر الفت کو پیدا کر دوں گا اور محبت کو پیدا کر دوں گا۔ اگر تمہارا رشتہ مجھ سے کمزور ہے ان کے دلوں کے اندر عصبیت کو پیدا کر دوں گا، ان کے دلوں کے اندر دشمنی کو پیدا کر دوں گا۔ اتر پردیش کے اندر ابھی حال میں الیکشن ہوا، اور میں کوئی سیاسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے اسلامی نقطۂ نظر سے بتانا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مدد کس راستے سے آ سکتی ہے، مسلمان کامیاب کس راستے سے ہو سکتا ہے۔ مسلمان بادشاہ گر ہے اس ہندوستان کے اندر، وہ چاہے کانگریس کو جتا دے، وہ چاہے کانگریس کو مٹی چاٹنے پر مجبور کرے، وہ چاہے کسی پارٹی کو حکومت کے گدی پر بٹھا دے، اور وہ چاہے کسی پارٹی کا زرے ضمانت کو ضبط کروا دے۔ اس کی زندہ مثال اتر پردیش کے مسلمانوں نے اپنی تدبیر سے، اپنے علماء کرام، اپنے مدارس کے ذمہ داروں کے مشورے سے سوچ سمجھ کر کیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یو پی اتر پردیش جو ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست ہے، اس کے اندر مسلمانوں کی منچاہی حکومت اور سلطنت قائم ہو گئی۔ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک جو حکومتیں اتر پردیش تو کیا ہندوستان کی تمام ریاستوں کے اندر بنی، اب تک اتنے مسلم وزراء جو ملائم سنگھ کی پارٹی کے اندر لیے گئے، ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک نہ کانگریس نے لیا، نہ جنتا پارٹی نے لیا، نہ دل نے لیا، ہندوستان کی کسی سیاسی پارٹی نے اتنی مسلم وزراء کو نہیں لیا جتنا کہ اتر پردیش کی حکومت نے اس مرتبہ مسلم وزراء کو لیا۔ بلکہ ہوم منسٹر کا بھی جو اہم ترین منصب، اہم ترین عہدہ اور ایک طاقتور اور پاورفل ایک منصب ہوتا ہے، ایک مسلم وزیر کو دیا گیا، اور وہاں کے چیف منسٹر کو کہا گیا کہ آپ حکومت کے امور کے اندر اور سلطنت کے معاملات کے اندر ان مسلم وزراء کے رائے مشورے سے کام کریں۔ مسلمانوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ اتر پردیش کے اندر مسلم وزراء کا زیادہ آ جانا، اتر پردیش کے اندر مسلمان بادشاہ گر بن کر انہوں نے گدی پر اپنی منچاہی حکومت کو قائم کیا، منچاہی پارٹی کو انہوں نے حاکم بنایا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ابھی حکومت بن کر جمعہ 8 دن نہیں ہوئی، میں نورانی منبر سے حکومت کے اتر پردیش کے باشندوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو منفعت اگر ملنی ہے حکومت کے تختے سے نہیں مل سکتی، سلطنت کے تختے سے نہیں مل سکتی، منچاہی پارٹی سے نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں کو اگر منفعت ملنی ہے، کل تک جو راستہ تھا منفعت کے آنے کا، مذرت کے آنے کا، وہ خدا کی طرف سے تھا، وہ خدا کے فیصلوں سے تھا، اور اللہ کا ارشاد تھا کہ حکمران کے قلوب میرے انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر ملائم سنگھ کی پارٹی ہو میں نرم ہو جاؤں گا، بی جے پی کی پارٹی ہو میں سخت ہو جاؤں گا۔ اللہ نے حکمران کا لفظ فرمایا، جب تک اتر پردیش کے مسلمان اللہ کے راستے پر جو ہے چلتے رہیں گے، قرآن حدیث ان کی زندگیوں میں آتا رہے گا، کوئی بی جے پی کا باپ ان کا بال زندہ نہیں کر سکے گا۔ یہ پیغام پہنچا دے اتر پردیش کے مسلمان، اگر انہوں نے سنتوں کے دامن کو چھوڑا، اگر انہوں نے دین کے دامن کو چھوڑا، اگر انہوں نے قرآن اور حدیث کے دامن کو چھوڑا، حرام خوری کا راستہ اپنائے رہے، 40 مسلم وزراء نہیں بلکہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر طالبان کی ملا کی حکومت بھی اتر پردیش کے اندر آ
गई और लोगों के आमाल अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नहीं, न मुन्ना उमर बचा पाएगा, न उसामा बचा पाएगा, न उसका बाप बचा पाएगा। हजरत नूह की कौम पर अज़ाब आया, हजरत नूह बेटे को बचा नहीं पाए। हजरत इब्राहिम की कौम पर अज़ाब आया, हजरत इब्राहिम अपने बाप को बचा नहीं पाए। हजरत लूत की कौम पर अज़ाब आया, अपनी बीवी को बचा नहीं पाए। पैगंबर कोई बेटे को बचा नहीं पाया, पैगंबर कोई बीवी को बचा नहीं पाया, पैगंबर कोई अपनी नसब और अपनी आल औलाद को बचा नहीं पाया। ये मुलायम सिंह की पार्टी मुसलमानों को बचा लेती। क्या आप देखते हैं मुसलमान आज? हमें अगर अल्लाह की मदद आनी है, मदद का रास्ता सिर्फ आसमानों का है, नुसरत का रास्ता सिर्फ आसमानों का है। ये गलतफहमी अवाम के अंदर चलती है। अब तो ये अभी मैं कह रहा हूं, जब जुम्मा 8 रोज नहीं कि हुकूमत उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वज़रा ने हलफ लिया हो और अपने अपने मनसबों को संभाला हो, अभी 5 साल आपके आगे हैं, आप देख कर रख लेना। मुसलमानों का मुहाफिज कोई मिस्र के अंदर किसकी हुकूमत है, शाम के अंदर किसकी हुकूमत है, लबनान के अंदर किसकी हुकूमत है, सूडान के अंदर किसकी हुकूमत है, फलस्तीन के अंदर किसकी हुकूमत है, और मिस्र के अंदर किसके यमन के अंदर किसकी हुकूमत है। एमपी मुसलमान, एमएलए मुसलमान, कारपोरेशन के अंदर उम्मीदवार मुसलमान, अवाम मुसलमान, लेकिन अमन है वहां, चैन है वहां, सुकून है वहां। एक मुसलमान का वजीर बनना, एक मुसलमानों की हुकूमत कायम होना। श्रीनगर के अंदर किनकी हुकूमत है, जज कौन है, वकील कौन है, थानेदार कौन है, कांस्टेबल कौन है? अल्लाह नाराज हुआ। पूछो इन कश्मीरियों से, इन कश्मीरी बाशिंदों से कि पुलिस मुसलमान, ये आपके बेंगलोर की, कर्नाटक की पुलिस माने ये मकामी पुलिस है, 100% पुलिस का तबका मुसलमान है। लोग कहते हैं हमें अगयार से उतनी तकलीफ नहीं होती जितना कि इस पुलिस महकमे से हमें तकलीफ होती है। मुसलमान का होना क्या इस बात की दलील है कि वो अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे, वो अल्लाह के अजाब से छुटकारा पालेंगे? मेरे रब की इज्जत और जलालत की कसम, मुसलमानों की कामयाबी और मुसलमानों की कामयाबी की जमानत सिर्फ इस बात में है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह के दीन की तुम मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बचाना चाहे अल्लाह बीजेपी में बचा लेगा, अल्लाह गौरत करना चाहे तो फिर 40-42 मुस्लिम वज़रा को रखकर अल्लाह ताला गौरत करेगा। हमारे गारत होने और हमारे बचने के लिए लोग कहते हैं ना एमएलए मुसलमान भेज दो, एमपी मुसलमान भेज दो ना। अल्लाह फरमाते हैं उनके कुलूब और उनके दिल मेरे हाथ में है, मैं जैसे चाहे बदल दूंगा। अडवाणी चीफ मिनिस्टर बन जाए, वजीर आजम बन जाए, मोदी बन जाए और अल्लाह रहम करना चाहे पूरी दुनिया मोदी अडवाणियों से भर जाए, मुसलमानों का बाल बींगा नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया मुलायम सिंह यादव से, अखिलेश यादव से भर जाए, फिर हमें कोई जो है नफा पहुंचाने से या नुकसान पहुंचाने से रोक नहीं सकता। अल्लाह जो चाहेंगे करेंगे। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। मुसलमानों, जब से हमारी तलब और हमारी जद्दोजहद दुनिया की तरफ होने लगी, अल्लाह तबारक तआला तरह तरह किस्म के आजमाइश से और इम्तहानात हमारे सामने रख दिए। दिल्ली के वेलकम इलाके के अंदर एक इमाम साहिब थे। आप जानते हैं कि दिल्ली का जो वेलकम का इलाका है बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहां लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपना सामान रखते हैं, बाजार में जाते हैं, खरीदारी करते हैं, फिर अपना सामान उठाकर ले जाते हैं। उड़ीसा के एक इमाम साहब वहां की एक मस्जिद के अंदर इमामत फरमा रहे थे। एक साहिब आए, वजू किया, नमाज पढ़ी और अपनी पोटली रखी, वो भूल कर चले गए। अब इमाम साहब 1 दिन इंतजार, 2 दिन इंतजार, 3 दिन इंतजार, 1 महीना, 2 महीना बाद में इमाम साहब ने ये किया कि वो पोटली अमानत समझकर अपने घर में ले जाकर रख ली है। साल हो गया, 2 साल हो गया,
حکومت, انٹیلیجنس اور پولیس محکمہ برابر امام صاحب کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہ پوٹلی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں, کن کو فون کرتے ہیں, کن کا فون ان کے پاس آتا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. جب 2 سال تک کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں لگی, اچانک سادہ لباس کے اندر ATF کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے یہاں کوئی پوٹلی 2 سال پہلے ملی, تو کہنے لگے کہ ہاں بھائی, وہ سیدھا سادہ آدمی تھا, اڑیسہ کا, بہار کا رہنے والا. کہا کہ گھر میں رکھی ہوئی ہے, دے دیا. ان کے سامنے کھولا, اس کے اندر ہتھیار اور گولا بارود رکھا ہوا تھا. کہا کہ آئیے تھانے کے اندر دستخط کر کے چلے جائیے کہ یہ چیز آپ نے ہمارے حوالے کر دی ہے. تو بھائی بھی ان کے ساتھ بیٹھنے لگا. تو بھائی کو بڑے پیار اور محبت کے انداز میں سمجھایا کہ بھائی یہ سائن کر کے دستخط کر کے گھر لوٹ جائیں گے, آپ اپنا کام کیجیے, زحمت کیوں کریں گے. وہ دستخط جو کرنے گئے 8 سال تک پتا نہیں لگا کہ کہاں گئے اور کہاں کھو گئے, زندہ ہیں یا مردہ ہیں. بیوی ان کے جانے کے بعد حالت حمل میں تھی, بچے کی پیدائش کے 6 دن بعد صدمے سے بیوی کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کی بیٹی نے یہ سوچا کہ میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں, اس کو معشقے کا شکار ہو کر وہ چلی گئی. اور اس کے بعد ضمانت پر درمیان میں رہائی ملی. آئے, انہوں نے دیکھا کہ گھر لٹ چکا ہے, دکان مکان لٹ چکا ہے, عزت و آبرو لٹ چکی ہے. ایک غریب عزت دار لڑکی سے انہوں نے بیاہ کیا, نکاح کیا. پھر انہیں گرفتاری کا وارنٹ نکلا, پھر چلے گئے تو بیوی نے طلاق لے لی, اپنے پرائے ہو گئے, سایہ ان کا غیر ہو گیا. چنانچہ عدالت کے 8 سال کے چکر کے بعد جب پھر آئے دوبارہ عزت کے ساتھ بری ہو کر, یہ معاملہ ایک مجلس کے اندر طے ہو سکتا تھا کہ ایک مجلس کے اندر بھائی تمہیں کس نے دیا ہے, لاوارث ہے, تم کو اطلاع کرنا چاہیے تھا پولیس محکمے کو. ایک غلطی ہوئی, لیکن ہندوستان کے اندر عدالت اور ہندوستان کے اندر انصاف, ہندوستان کے اندر عدل نام کی جب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, کسی ملک کے اندر درندوں کا درندگی کا زندہ ناش ہوتا ہے اور اس قسم کے حیوانی کھیل کھیلے جاتے ہیں کہ عدالت کے اندر ایک بار, ایک بوجھ, ایک جو ہے فائلوں کا ایک ڈھیر لگ جاتا ہے اور قاضی پر, منصف پر, جج پر ایک بوجھ بڑھ جاتا ہے اور جیلوں کے اندر ایسے معصوموں کی, ایسے مجرموں کی تعداد لاکھوں کے اندر بڑھ جاتی ہے. آپ حیرت کریں گے کہ آسام کی ایک بچی کو بنگلور کے اندر اس لیے بھیجا گیا کہ بنگلور کے ان کے ماموں صاحب اپنی بھانجی کو بنگلور کی کسی کانوینٹ کے اندر داخلہ دلائیں گے. چنانچہ لاکھ کوشش کی, اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بچی کا داخلہ نہیں ہوا. انہوں نے خطا یہ کی کہ اس بچی کو لے جا کر وہ آسام پہنچانا چاہیے تھا یا وہاں کسی فرد کو بلا کر ان کے حوالے کرنا چاہیے تھا. یہ بزنس مین سے مصروف آدمی تھے, انہوں نے آسام گوہاٹی کا ٹکٹ نکالا. ویٹنگ لسٹ کے اندر بچی کا ٹکٹ نکال کر ایک مسافر سے کہا اس کو اپنی بچی سمجھیے گا اور اسے اپنی لڑکی سمجھیے گا, امانت سمجھیے گا, گوہاٹی اسٹیشن کے اندر آپ اس کو اتار دیجیے گا. اس نے قبول کر لیا. وہ کسی طریقے سے کسی ریلوے اسٹیشن میں اتر کر پہنچتی پٹنہ چلی گئی. اس بچی کو آسامی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں آتی تھی. پٹنہ کی پولیس آسام کی زبان نہیں سمجھتی تھی. نتیجہ یہ ہوا ایک معصوم بچی محض ریزرویشن نہ ہونے کی وجہ سے اس بچی نے جو بیان دیا, ایک التمش کبیر نام کے ایک منصف, ایک جج نے ناری نکیتن کا معائنہ کیا. 14 سال کے بعد اس بچی کو رہائی ملی. یہ بچی اپنے ماں باپ کو جا کر مل سکے. اس بچی نے بتایا کہ پولیس نے اس کے ساتھ کتنا وحشیانہ سلوک کیا اور درندوں نے اس کی عزت اور آبرو لوٹنے کی کیسے کوششیں کی. چنانچہ اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر کس طریقے سے تکلیف دی گئی. عدل نہیں ہوتا ہے, انصاف نہیں ہوتا ہے. اس ملک کی تعلیمیت کا اور اس ملک کے عوام کا اور ان کے قانون کا دھجیاں اڑنے لگتے ہیں. اس ملک کا قانون
بھی بڑا عجیب ہے. ایک آدمی 50 روپے چرائے اور ایک آدمی اربوں خربوں کا گھٹالا کرے, دونوں پر چوری کی ایک دفعہ ہے. وہ جو دفعہ نمبر ہے وہی دفعہ 50 روپے چرانے والے پر, وہی دفعہ کروڑوں اربوں کا گھٹالا کرنے والے پر. جب کسی ملک کے اندر عدل نہیں ہوتا اور کسی ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا, عوام چین کی نیند, صحیح سکون اور آرام اور راحت کی نیند نہیں سو سکتی. مسلمانوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے, کون سا قانون کیا کر رہا ہے. ہمارے اعمال کے اندر بگاڑ آ گیا. ہم نے جہاد کے راستے کو چھوڑا, ہم نے شہادت کے راستے کو چھوڑا, ہم نے حق کے راستے کو چھوڑا, ہم نے دنیا کے راستے کو اپنایا. اللہ تبارک تعالیٰ جہاں ہمیں عدل مل سکتا ہے, انصاف مل سکتا ہے, ہمارا حق مل سکتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیا. ایک معصوم بچی 14 سال تک ناری نکیتن کے اندر ان کے کپڑے دھویا کرتی تھی, برتن کو صاف کیا کرتی تھی, جھاڑو دیا کرتی تھی. جرم یہ تھا کہ ریزرویشن کے ڈبے کے اندر جو ہے لوکل ٹکٹ کے ساتھ یہ چڑھ گئی تھی. یہ اس ملک کا قانون ہے, یہ اس ملک کا انصاف ہے کہ بڑے بڑا جو ہے ہمالیہ پہاڑ سے بڑھ کر جرم کر آزاد پھر رہے ہیں. یہ معصوم غریب بچے, یہ معصوم جو ہے وقت پر چھوٹی موٹی کسی مجبوری کے تحت چوری کرنے والے 4 8 6 یہ جیلوں کے اندر جو ہے کوٹھیوں کے اندر صوبتیں قید و بند کی برداشت کر رہے ہیں. اصل جو ملک کا نظام کھڑا ہوتا ہے وہ عدل پر کھڑا ہوتا ہے, وہ انصاف پر کھڑا ہوتا ہے. اور جب اس ملک کے عوام اللہ کے راستے سے بغاوت کرتے ہیں, دین سے ہٹتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان عادلوں کے دلوں کے اندر قساوت پیدا کر دیتے ہیں. پولیس محکمہ صاحب حق کو اس کا حق دلانے کے لیے بنایا گیا ہے. پولیس چوروں کو پکڑنے کے لیے, ظالموں کو گرفتار کرنے کے لیے. لیکن آپ ڈرامے دیکھیں, ناٹک دیکھیں, فلم دیکھیں, ان کے اندر پولیس کو تشدد کرتا ہوا, مارتا ہوا, الٹا لٹکا کر کرنٹ کے جھٹکے دیتا ہوا, یہ مناظر دکھا کر خاکی وردی کا ڈر, خاکی وردی کا خوف یہ عوام کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے. اگر کسی کو کہا جائے تھانے دار کا فون آیا تھا, خاکی وردی والا گھر کے پاس آیا تھا, پسینے چھوٹنے لگتے ہیں, ڈر پیدا ہو جاتا ہے. میڈیا کے ذریعے سے, فلموں کے ذریعے سے, ناٹکوں کے ذریعے سے ان کے ظلم اور تشدد کے مناظر کو عوام کے دلوں کے اندر ڈال کر انصاف کے دروازوں پر تالا ڈال دیا گیا. مسلمانوں, سوائے اسلامی نظام کے, سوائے قرآنی نظام کے, سوائے نبوت کے نظام کے ہمارے لیے کوئی صاف ستھرا نظام نہیں ہو سکتا. یہی نظام تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی, ایسا صحابی, قوت, شجاعت, طاقت اور بہادری رکھنے والا کہ جب عدل کی بات ہوتی, انصاف کی بات ہوتی, ایک صنف نازک کمزور عورت انصاف کے معاملے کے اندر طاقتور ہو جاتی. جب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کی تقسیم کی, ہر ایک صحابی کے حق کے اندر اتنا کپڑا آ رہا تھا جس کے اندر وہ اپنا جھبا اور قمیص نہیں سل سکتے تھے, یعنی 1.5 میٹر, 1.25 میٹر یا 1.25 میٹر کپڑا آ رہا تھا. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جبا اس مال غنیمت کے کپڑے سے سلایا تو ایک عورت نے, ایک کمزور نے ایک سوال کیا, اے عمر فاروق, سب کے حصے میں 1.25 میٹر کپڑا اور اس میں کوئی جھبا نہیں سل سکتا, آپ نے یہ جھبا کیسے سلا لیا؟ عمر فاروق نے اپنی بے عزتی نہیں سمجھی اور انتقام لینے کی بھاونا ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی. آپ نے کہا, بھائی میرے, بہنا میری, آپ نے جو کہا وہ سچ کہا. بات یہ ہے کہ میرے بیٹے نے بھی اپنا کپڑا مجھے دے دیا, دونوں کو ملا کر میں نے اپنا جبا سلا لیا. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ نکاح جب کرتے ہو مہر کے اندر زیادتی مت کرو, مہر زیادہ مت مانگا کرو, بلکہ مہر کی لمٹ
آپ نے بتائی. فرمایا اگر مہر کا زیادہ کرنا عزت کی دلیل ہوتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے مہر زیادہ باندھتے. حضرات صحابہ کرام جو بڑے کبار صحابہ ہیں اپنا مہر زیادہ باندھتے. لیکن جب آپ یہ بیان کر جا رہے تھے ایک عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑے, کمزور بوڑھی عورت پکڑ لیا دامن. اے عمر تم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ تم جو چاہے مہر باندھ سکتے ہو. تم کون ہوتے ہو قرآن کے مقابلے کے اندر پابندی لگانے والے؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ایک بوڑھی کمزور عورت کے سامنے عمر کا فیصلہ کمزور پڑ گیا اور یہ کمزور عورت طاقتور بن گئی. عدالت کا سکہ بولتا تھا, سچائی کا سکہ بولتا تھا, حق کا سکہ بولتا تھا. آج ہندوستان کے اندر جو حکمران ہیں اربوں خربوں کا گھوٹالہ کر فیس کی بینک کے اندر کروڑوں اربوں خربوں روپیہ یہ جمع کر رہے ہیں. ایک ایک کانسٹیبل جس کی تنخواہ 60,000 6,000 روپے ہے زمینوں پر زمینیں خرید رہا ہے, پراپرٹیوں پر پراپرٹیاں خرید رہا ہے. کسی کی ہمت ہے, کوئی انصاف ہے, کوئی عدل کا سکہ جو ہندوستان کے اندر چل سکتا ہو, جو ان کو پکڑ سکے اور جو ان کو مواخذہ کر سکے. عدل جب ہٹ جاتا ہے, انصاف جب ہٹ جاتا ہے, درندوں کا زندہ ننگا ناچ اس دھرتی کے اندر ہونے لگتا ہے. مسلمانوں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سلمان رشدی جو ملعون کتا ہے جس نے قرآن کی توہین کی, جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھائی اور جس نے امت کی مائیں ازواج مطہرات پر انگلیاں اٹھائی, شیطانی کلمات کو لکھ کر جب اسے راجستھان کے ایک ادبی میلے کے اندر مدعو کیا گیا, ہندوستان کا مسلمان جگ گیا. ہندوستان کے مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ اس ملعون سلمان رشدی کتے کو اس راجستھان کے اندر قدم نہیں جمانا چاہیے. اس احتجاج کی وجہ سے اللہ کا کرم یہ ہوا اس ملعون کے ناپاک قدم سے راجستھان کی سرزمین محفوظ ہو گئی اور پلید ہونے سے ناپاک ہونے سے اللہ نے اس کو بچا لیا. لیکن ہندوستان کے وہ لوگ جو سلمان رشدی کے میزبان بننا چاہتے تھے, سلمان رشدی کے ناپاک قدم ہندوستان کے اندر جمانا چاہتے تھے, انڈیا ٹوڈے نے ایک جلسہ منعقد کیا جس کے اندر عمران خان کو بلایا گیا اور جس کے اندر اتر پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا. بڑے بڑے فلمی اداکاروں کو اس ادبی میلے کے اندر بلایا گیا. وہ کیا وجہ تھی کہ انڈیا ٹوڈے کے لوگوں نے سلمان رشدی کو بلایا. بلانے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا ورلڈ کے اندر دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی قلمکار نہیں تھا؟ کیا اس سے بڑا کوئی ادیب نہیں تھا؟ اس کا بلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا جائے, مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا جائے. اگر دارالعلوم دیوبند, اگر مذاہب, اگر ندوۃ العلماء یکیم حسین جس نے ان کی دیوی دیوتاؤں کی نقاشی کر ان کے جو ہے رازوں کو دنیا کے سامنے لایا, دارالعلوم دیوبند کوئی ادبی میلہ قائم کرے اور ندوۃ العلماء یا مسلمانوں کی کوئی اردو اکیڈمی ایک ادبی میلہ قائم کر یکیم حسین کو بلایا جائے, یا فرانس یا آسٹریلیا یا فارین کے ان لوگوں کو جو رامائن اور مہابھارت کی مخالفت کرتے ہیں ان کو بلایا جائے, تب دیکھیں بال ٹھاکرے کا جذبہ کیا ہوتا ہے, تب دیکھیں فرقہ پرست تنظیمیں کیسے آگ اگلتی ہیں اور مسلمانوں پر کیسے تہمتیں لگتی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جمہوریت نہیں آئی, مسلمانوں کے اندر سیکولرزم نہیں آیا, مسلمان اپنے ملک میں رہنے والے باشندوں کے جذبات اور احساسات کا خیال نہیں کرتے. یہ جذبہ, یہ سیکولرزم, یہ جمہوریت تمہاری کہاں مر گئی تھی جب سلمان رشدی کو تم نے دلی کے اندر بلایا, جس نے پھر مولویوں کے خلاف آگ کو اگانا اور جس نے مسلمانوں کے خلاف اور ملاؤں کے خلاف اس نے زہر اگلا. اگر اس کو نہ بلاتے کیا کمی رہ جاتی تھی؟ اس کو بلانے کا مقصد تسلیمہ نسرین کے ویزے کو ایکسٹینشن کرنے کا صرف
सिर्फ एक मतलब है कि मुसलमानों को सताया जाए, मुसलमानों के जज्बात का खिलवाड़ा किया जाए। इसको बुलाने से मुसलमानों को तकलीफ हो सकती थी, बार बार बुलाने की दावत दी जाए। ये सेक्युलरिज्म का जाम पीने वाले, ये जमहूरियत की शराब पीने वाले क्या मुसलमानों को इस मुल्क का अटूट हिस्सा नहीं समझते? मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाकर, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर ये कौन सी जमहूरियत के गुण गा रहे हैं, ये कौन से सेक्युलरिज्म का गाना गा रहे हैं? सिवाय इसके मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाना, मुसलमानों के दिलों को आजादी पहुंचाना इनका कोई मकसद नहीं है। मुसलमानों ये अपना काम करते रहेंगे, ये अपने मशागिल के अंदर मसरूफ रहेंगे जब तक हम हजरत जियाद इब्ने सकन के रास्ते को नहीं अपनाएंगे, जब तक हम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हराम के रास्ते को नहीं अपनाएंगे, जब तक हम हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के रास्ते को नहीं अपनाएंगे, जब तक हम हजरत साद इब्ने कैसमा बाप बेटे के रास्ते को नहीं अपनाएंगे, ये रास्ता छोड़ेंगे दुनिया के कीड़े मकोड़े, दुनिया की खाकी वर्दी वाले और दुनिया के हुक्मरान हमें सताते रहेंगे, हमारे जज्बात का खिलवाड़ा करते रहेंगे और हमारे साथ ठट्टा करते रहेंगे। आज मुसलमानों ने उम्रे को, आज मुसलमानों ने हज को, आज मुसलमानों ने मदारिस की तामीर को, मसाजिद की तामीर को, यतीम खानों की तामीर को एक फन, एक आर्ट और एक जो है उन्होंने हुनर मान लिया है। उम्रे पर उम्रे करते जाएं, हज पर हज करते जाएं, मसाजिद पर मसाजिद तामीर करते जाएं। आप कहेंगे मौलाना साहिब क्या उम्रा करना कोई गुनाह है? क्या मस्जिदों की तामीर करना कोई गुनाह है? क्या मसाजिद की तामीर करना, खानकाहों की तामीर करना, क्या यतीमों की, यतीम घरों की और बच्चा घर की तामीर करना कोई गुनाह है? मुसलमानों जब जिहाद के रास्ते पर चलेंगे, जामे शहादत को अपने सर पर सजाने की फिक्रें करेंगे, अल्लाह तबारक तआला दीन को और दीन की समझ को हमारे लिए आसान फरमा देंगे। देखें, हर ग़िज़ा हर इंसान के लिए हर वक्त मुनासिब नहीं रहती। दूध एक अच्छी ग़िज़ा है। अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ दूध के बारे में फरमाई, न ऊंट के गोश्त के बारे में, न गाय के गोश्त के बारे में, न रोटी के बारे में, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही, ऐ अल्लाह दूध के अंदर खैर व बरकत नसीब फरमा, वज़िदना मिन, इल्म की ज़्यादती की जो दुआ फरमाई वही दुआ अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह इसे ज्यादा फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहद के अंदर तुम्हारे लिए शिफा को रख रखा है। लेकिन क्या हर उम्र का आदमी, हर बीमार, हर मरीज जिसको डॉक्टर ने मना किया कि तुम दूध नहीं पी सकते, क्या वो दूध पी लेगा? कोलेस्ट्रॉल की बीमारी जिसे हो, हार्ट की बीमारी जिसे हो और शरीयान और रगे जिसकी तंग हो चुकी हो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, क्या दूध उसके लिए मुफीद है? शायद जिसका मैदा कमजोर है और जिसे दस्त और जुलाब आने की बीमारी है, क्या वो शहद पी सकता है? ये कहकर कि अल्लाह ने शहद के अंदर शिफा रखी है, यकीनन शिफा रखी है, लेकिन उसके अहल कुछ लोग हैं। अल्लाह ने दूध के अंदर खैर व बरकत रखी है और ज्यादती की दुआ आका ने फरमाई है, लेकिन उसके अहल कुछ लोग हैं। इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में खैरात करना, अल्लाह के रास्ते में सदका करना एक उम्दा काम है, लेकिन किसी के लिए कुछ हिस्सा, किसी के लिए कुछ हिस्सा अपने अपने ज़र्फ, अपने अपने ईमानी कुव्वत की बात है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सारा माल तबूक के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के अंदर डाल दिया। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ सिद्दीक़ अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? फरमाया अल्लाह और उसके नबी को छोड़कर आया हो। अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं फरमाया। हजरत उमर फारूक का माल सिद्दीक़ अकबर के माल के मुकाबले में ज्यादा था। आपने पूछा, ऐ उमर आप अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? फरमाया हर माल का 2 हिस्सा किया, 50% आपके कदमों में और 50% घर वालों के लिए रखा। 2 मीटर कपड़ा था,
1 میٹر آپ کے لیے اور 1 میٹر گھر والوں کے لیے 2 سیر گیہوں تھے، 1 سیر آپ کے قدموں میں، 1 سیر گھر والوں کے لیے، 2 بکریاں تھیں، 1 بکری آپ کے قدموں پر، 1 بکری گھر والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب کو پہچانتے تھے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ جس طریقے سے صدیق نے کام کیا وہ کام کرو، سامان لا کر میرے قدموں پر ڈال دو۔ صدیق جتنا کر سکتے تھے اس کو برداشت کر لیا، حضرت عمر جتنا کرتے تھے اس کو برداشت کر لیا۔ یہ حضرت فاروق اور حضرت صدیق کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صدقے کا بیان سنا اور خیرات کا بیان سنا، ایک دم اچانک جوش میں آ گئے، فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سارے مال اور ساری دولت کو آپ کے قدموں کے اندر نچھاور کرتا ہوں۔ حدیث کو سمجھنا، کتابوں کو پڑھ کر، انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر انگلیاں کی بورڈ کے اندر چلانے سے علم حدیث کو پڑھا جا سکتا ہے۔ علم حدیث کی گہرائی تک اس وقت تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک کہ اس کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر نہیں ملتی، جب تک کہ اس کی سیرت کا سلسلہ ہندوستان کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک جا کر نہیں پہنچتا۔ کتاب پڑھ لینے سے علم آ سکتا ہے، لیکن علم کی گہرائی اور علم کی سچائی اور اس کی صداقت اور اس کی حقیقت جب تک علماء کے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کرتے، اس وقت تک علم کے بارے میں علم کی حقیقت آشکارا نہیں ہوتی۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کا مال کم ہے لیکن سارا گھر دے دیا، اور گھر کے اندر رات کی تاریکی کے اندر دیواروں کے اندر کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کی صاحبزادی اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں اے ابو بکر، آپ اس رات کی تاریخ کے اندر اور اندھیرے کے اندر کیا تلاش کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اگر میرے گھر کے اندر ایک سوئی یا میخ مل جاتی ہے وہ بھی میں نبی کے قدموں کے اندر جا کر ڈال دوں گا۔ ایک طرف ابو بکر صدیق کی مقام صدیقیت کہ وہ گھر کے اندر سوئی کو تلاش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے خیرات کے فضائل آپ کے سامنے رکھے، جوش میں آ گئے، جذبے کے اندر آ گئے، فرمایا اللہ گواہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا مال آپ کے قدموں میں دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدیق نے مان دیا تو کچھ کہا، فاروق نے مان دیا تو حضرت فاروق سے کہا کہ اپنا پرسنٹیج بڑھا لیجیے نہ، جو وہ دیا ان کا ضرب تھا، جو یہ دیے یہ ان کا ضرب تھا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سارا مال لے لیجیے۔ آقا نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ رکھا کرو اے سعد۔ کہا میں کیا 30% کو رکھوں، 1/3 کو رکھوں؟ آقا نے فرمایا اس سے کچھ بڑھا لو۔ کہا آدھا رکھوں؟ فرمایا کہ اس سے یہ پرسنٹیج کی بات حضرت ابو بکر صدیق سے نہیں ہو رہی ہے، یہ پرسنٹیج کی بات حضرت عمر فاروق سے نہیں ہو رہی ہے، یہ پرسنٹیج کی بات غور کرو حدیث پر۔ حضرت سعد ابن معاذ کو فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں 1/3، فرمایا نہیں۔ کہا آدھا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ 3/3، ایک روٹی کے 4 ٹکڑے، 3 ٹکڑے گھر والوں کے لیے، 1 ٹکڑا 25% آپ کے لیے۔ فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے اے سعد ابن معاذ، شریعت کے جو احکامات فرائض کے علاوہ ہیں، فرض نماز اس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں، پرسنٹیج کے بارے میں، کیفیت کے بارے میں گنجائش، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں ہو سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں ہو سکتا اشارے سے پڑھے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، روزے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، مصالحت نہیں ہے، فرائض کے اندر کوئی گنجائش نہیں، کرنا ہے کر چکنا ہے یا نہیں، اس کا جو متبادل آلٹرنیٹ جو شریعت نے رکھا اس کو کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے عذاب کا شکار، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن جو چیزیں نوافل ہیں، انسان کا ضرب
انسان کی قوت برداشت اور انسان کی صلاحیت پر موقوف ہے. صدقہ اور خیرات صدیق کا مزاج اور ہے، فاروق کا مزاج اور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ اگر میرا صدیق فاروق سے معاملہ ہو جائے، میں کہوں گا میری ساری زندگی کی نیکیاں میں تمہیں دوں گا، غار ثور کے اندر جو رات گزاری وہ رات مجھے دے دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کے مقابلے میں حضرت صدیق کا مقام کیا تھا، اور صدیق اکبر کی ایک رات غار ثور کی عبادت کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق کے اعمال کا مقابلہ کیا تھا. یہ ان کا ضرب تھا. حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا 3 حصے گھر میں رکھو اور 1 حصہ مجھے لا کر دو. عمرہ کرنے سے، طواف کرنے سے یقیناً درجات بڑھتے ہیں، یقیناً گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن پکنک منانے والے، جوروپ کو لے کر پکنک اور سیر و تفریح کرنے والے اپریل مئی کے اندر اسکولوں کی چھٹیوں کے اندر کنیا کماری اوٹی کو کیا جائیں، سوئٹزرلینڈ کو کیا جائیں، فرانس کو، امریکہ کو کیا جائیں، اور سری لنکا اور سنگاپور کو کیا جائیں، بنگلہ دیش، پاکستان کیا جائیں. چلو عمرے کے اندر عمرے کا عمرہ بھی ہو جائے گا اور پکنک کی پکنک بھی ہو جائے گی. دیکھو عمرہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ والے ہیں، کعبے کو دیکھ کر ایمان کی قوت بڑھتی ہے. حجر اسود کی جو ہے بوسہ دینے کے بعد اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی لذت جن کو ملتی ہے، نبی کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، ان کے دل کی تاریں نبی کی محبت سے جا کر ملتی ہیں. ایسے لوگ ہر دن عمرہ کرے، ہر مہینہ عمرہ کرے، ہر سال عمرہ کرے، ان کو عمرہ کرنا مبارک ہو، اس لیے کہ ان کی ایمانی کیفیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو آدمی زیارت حرمین شریفین کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، حجر اسود کے سامنے جاتا ہے، تو حجر اسود اس کے دل پر ایک چھاپ چھوڑتا ہے. اگر وہ برا ہے تو اس حج اور عمرے کے بعد اور خطرناک برا ہو جاتا ہے. چور ہے ڈاکو ہو جاتا ہے، ڈاکو ہے بین ہو جاتا ہے، بے نمازی ہے کفر اور شرک کے قریب چلا جاتا ہے. عمرہ کرنا ایمان والا، عمرہ کرنے کے لیے ضرورت چاہیے، اللہ کے کعبے میں جانے کے لیے حوصلہ چاہیے، نبی کے روضے کے پاس صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے لیاقت چاہیے. ہر کوئی حرام خور، ہر کوئی رشوت خور، ہر کوئی داڑھی مڈا اگر پکنک کے لیے، گھومنے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو لے کر سیر سپاٹے کی نیت سے چھٹیوں کو گزارنے کے لیے اگر عمرہ کرتا ہے، یہ عمرے کی توہین ہے، اور اس عمرہ کرنے کی وجہ سے وہ ضلالت اور گمراہی اس کے لیے بڑھ جاتی ہے. ہر ایک کا ایک ظرف ہے. ابو بکر کا ظرف اور تھا، عمر کا ظرف اور تھا، سعد بن معاذ کا ظرف اور تھا، مجاہدوں کا ظرف اور ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا، میں جہاد کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں میری ماں زندہ ہے. کیا اس کے لیے تمہارے خدمت کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں ضرورت ہے. فرمایا کہ جاؤ، تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم ماں کی خدمت کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضرب کو جانتے تھے، اس کی قوت برداشت کو جانتے تھے. جب وہ تیروں کی بوجھاڑ کو دیکھے گا، وہ تلواروں کی کھنکھناہٹ کو دیکھے گا، جب سروں کا سر قلم ہوتے ہوئے دیکھے گا، خون کی ندی بہتے ہوئے دیکھے گا، گھمسان کی جنگ جب دیکھے گا، وہ حوصلہ جانتے تھے کہ یہ اس کی قوت برداشت کیا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حق میں جہاد کی فضیلت معلوم نہیں تھی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناز کو اجازت دینے والے، واپس کو اجازت دینے والے، اپنے باپ خیسما کے مقابلے میں ساتھ کو اجازت دینے والے
اپنے باپ زیاد ابن سکن کے مقابلے میں ان کے بیٹے کو اجازت دینے والے، آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ تم جاؤ تمہاری ماں کی خدمت کیا کرو؟ ایک صحابی آئے، فرمایا میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں زندہ ہیں، جاؤ تم حج نہ کیا کرو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے کہ باپ زندہ ہو ماں زندہ ہو جہاد کو نہ جایا جائے؟ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے کہ ماں خدمت کے لائق ہو حج نہ کیا جائے، عمرہ نہ کیا جائے؟ شریعت کے مزاج کو سمجھو، جن کو جہاد مفید ہے وہ جہاد کریں، جن کو ماں کی خدمت مفید ہے وہ ماں کی خدمت کریں، جن کو حج مفید ہے وہ حج کیا کریں، اور جن کو ماں باپ کی خدمت مفید ہے یہ شریعت کا مزاج ہے۔ عمرہ یقیناً اجر کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کہ جو بدعتی ہے، داڑھی منڈا ہے، حرام خور ہے، چٹ فنڈ چلانے والا ہے، جوروں کا غلام ہے، اپریل مئی میں جون میں بچوں کی چھٹیاں ہوئی اور ویزا لگا لیا، ٹھپا لگا لیا، حج کیا ہے معلوم نہیں، عمرہ کیا ہے معلوم نہیں، احرام کیا ہے معلوم نہیں، احرام کی پابندیاں کیا ہے معلوم نہیں، طواف کیا ہے معلوم نہیں، صحیح کیا ہے معلوم نہیں، زمزم کیا ہے معلوم نہیں، اور چلا گیا۔ اللہ کی قسم وہ اور پیچھے کی طرف جائے گا، آ کر ایک نمبر کا جھوٹا مکار تیار ہو جائے گا۔ عمرہ مفید ہے عمرہ کی اہلیت رکھنے والوں کے لیے، حج مفید ہے حج کی صلاحیت رکھنے والوں کے لیے۔ چھوٹے بچے کو آپ اون کے پیروں کا شیروا پلائے، پایا پلائے، بھئی یہ طاقتور ہے، خون کے جلاب مارے گا۔ 80 سال 90 سال کا بوڑھا جس کے دانت کم چلے جا چکے ہیں، معدہ کمزور ہے، آپ اس کو طاقتور مرفن غذائیں کھلائیں وہ برداشت کرے گا؟ جو ہے غذا طاقتور ہے اس کا کوئی قصور نہیں۔ دودھ اللہ نے اس کے اندر خیر و برکت رکھی، اللہ نے شہد میں شفا رکھی، لیکن اس کے لائق تو بننا چاہیے۔ حج ثواب کا کام ہے، عمرہ ثواب کا کام ہے۔ نفلی حج کرنے والے، نفلی عمرہ کرنے والے اس کو پکنک منا کر اپنی زندگیوں کے اندر خدا کے عذاب کو دعوت نہ دیں، خدا کے قہر کو دعوت نہ دیں، اللہ کے عذاب کو اس زمین کے اندر نازل کرنے کا ذریعہ اور سبب نہ بنے۔ اصل چیز وہ ہے کہ آدمی میں آخرت کی طلب پیدا ہو جائے، آخرت کی جستجو پیدا ہو جائے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی احد کے موقع پر تڑپ کر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ جس چیز کے اندر جو طلب ہوتی ہے، جو تڑپ ہوتی ہے، زبان پر اس کے تذکرے، رات میں وہی خواب میں آنا، دوستوں کے ساتھ یہی بات، فون پہ یہی بات، سفر کرے اسی مقصد کے لیے حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے حضرت سعد جو بدر کے میدان کے اندر شہادت کا تمغہ پا چکے، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ جنت کے اندر ایک دسترخوان لگا ہوا ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں، اور میرا بیٹا حضرت سعد مجھ سے کہتا ہے، ابو جلدی کرو، قدم بڑھاؤ، آؤ میرے دسترخوان کے اندر، میں بے چین ہوں اپنے باپ کی جدائی پر، کیا تم بے چین نہیں ہو اپنے بیٹے کی جدائی پر؟ ہم چاہتے ہیں باپ بیٹے جنت کے دسترخوان کے اندر ایک وقت ایک ہم پیالہ حمدی والا بنے۔ یہ خواب حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی کے اندر پیش فرمایا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب تمہارا سچا ہے، اللہ تمہیں احد کی سرزمین کے اندر شہادت کے تمغے سے مزین فرمائے گا۔ اللہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت قدم رکھے احد کی سرزمین کے اندر جب کفار کا بول بالا تھا۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ وقتی طور پر ہار جائیں گے، کافروں کی تلواریں ہواؤں کے اندر چمک رہی تھی، ان کے نیزے اور ان کی تیر ہواؤں کے اندر تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے۔
ایسے وقت میں حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں زندہ ہوں اور کافر کا بول بالا ہو اور کفر کی تلواریں ہواؤں کے اندر لہرائیں، یہ کہہ کر کافروں کے مجمع کے اندر گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قبول فرما لیا اور یہ جام شہادت انہوں نے نوش فرما لیا۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احد کے میدان کے اندر اجازت مل گئی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آپ نے اجازت فرما دی تو ایک وقت وہ آیا کہ کافروں نے مشرکوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناپاک ارادے سے قتل کے ارادے سے آگ کا گھیرا ڈال لیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کون ہے جو آج میرے لیے سودا کرے گا، میرے لیے جان دے گا، میری حفاظت کرے گا، میں جنت میں اسے اپنا رفیق بناؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب صحابہ تھے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ذریعے سے کی۔ 10 انصار صحابہ، بھئی یہ خیل اللہ کرنے والے ذرا بیدارو، 10 انصار صحابہ بڑی قوت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شوق جہاد اور شوق شہادت کے ساتھ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا کر لیا۔ قربان جائے، قربان جائے، اس طریقے سے نہیں کہ آپ کی طرف پیٹ کیا بلکہ اپنے سینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا کہ جو تیر آئے گا، جو تلوار آئے گی وہ ہماری پیٹ کی طرف آئے گی۔ مرتے وقت جام شہادت نوش کرتے وقت بھی انہوں نے یہ بے ادبی کو برداشت نہیں کیا کہ آقا زندہ ہو اور آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی طرف کو پیٹ کر دیا جائے، چنانچہ آپ کی طرف منہ اور آپ کی طرف سینہ کر دیا۔ 10 صحابہ نے گھیرا کر لیا۔ حضرت زیاد ابن سکن ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے جب میدان احد کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کافر اور یہ گندے ناپاک ارادوں کو لے کر اپنی قسمت کے اندر ایک اور گندگی درج کرنا چاہتے تھے، حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار ٹوٹ پڑی، تیروں کی برسات بوجھاڑ آپ کے جسم مبارک پر جو ہے ہونے لگی۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم سے اتنا خون نکل چکا تھا، اتنا خون نکل چکا تھا کہ آپ ڈھیر بن کر آپ کا کلہ، آپ کا گال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گیا۔ یہی میری زندگی کی حسرت تھی، یہی میری آرزو تھی کہ آپ کے قدموں پر میری جان نکل جائے۔ یہ موقع اور یہ شرافت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمائی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اثر پر آپ کا مبارک گال لگا ہوا ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں اور جسم کے روح اور جسم کا تعلق یہ عارضی ختم ہونے کو ہے۔ ملک الموت نے منظر دیکھا، ملک الموت کو بھی رشک آیا ہوگا کہ کتنا خوش نصیب ہے، آقا کے قدموں پر اس کا چہرہ ہے۔ یہی میری آرزو ہے، یہی میری تمنا ہے کہ میری جان آپ کے قدموں پر نکل جائے۔ شاید اسی موقع پر کہا ہوگا، اس شعر کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہے، چہروں پر مسکراہٹ ہے، آقا کا مبارک ہاتھ حضرت زیاد ابن سکن کے سروں پر ہاتھ پھیرا جا رہا ہے۔ اسی وقت ایک آہ بھرتے ہیں، نبی کو دیکھتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ جان اس دنیا سے آزاد ہو کر اب سب پرندوں کے طبقوں میں جا کر عرش کا طواف کرنے لگتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا کہ ہم کیا لے کر آئے؟ ہم کہیں گے جورو کے لیے بنگلہ بنا کر آئے، ہم کہیں گے پراپرٹی بنا کر آئے، ہم کہیں گے بیلنس کر کے آئے، ہم کہیں گے کھیت اور کھلیان بنا کر آئے، ہم کہیں گے باغات لگا کر آئے، ہم کہیں گے
اتنی نمازیں اتنے روزے لے کر آئے، خدا قبول کرے نہ کرے یہ قیامت کے دن پتہ لگے گا، لیکن میرا اللہ حضرت زیاد ابن سکن سے پوچھے گا، اے زیاد ابن سکن تو میرے لیے کیا لایا؟ تو حضرت زیاد ابن سکن کہیں گے، اے اللہ تیرے نبی کے لیے میں نے دنیا والوں سے منہ موڑ دیا، اے اللہ تیرے نبی کے پاس تیرا چہرہ تھا اور دنیا والوں کی طرف میں نے کبھی رخ نہیں کیا، مولا تیری جان نکلی، تیری روح نکلی، نبی کے قدموں پر نکلی، اے اللہ تیرے بول کے اندر اگر جھوٹ ہو تو نبی سے پوچھ لینا، کوئی کچھ لائے گا، کوئی کچھ لائے گا۔ حضرت زیاد ابن سکن کتنا قیمتی تحفہ اللہ کے دربار کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ دنیا کے اعزاز میں، دنیا کے تمغوں میں سب سے اونچا تمغہ شہادت کا، اور وہ تمغہ نبی کے قدموں پر اپنا گال رکھ کر اپنا چہرہ رکھ کر ملے، اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑا تمغہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ طلب، یہ جستجو، یہ بھوک، یہ پیاس جس کو لگ جائے گی دنیا اس کے سامنے بے مزہ بے لذت ہونے لگے گی۔ آج دنیا اس لیے لذت والی لگ رہی ہے، ہم نے اس لذت کو بھلا دیا، ہم نے اس پیاس کو بھلا دیا، ہم شہادت اور مجاہد ہونے کے اعزاز کو ہم نے فراموش کر دیا۔ بہرحال میں نے یہ عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ کہ عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا۔ یہ لوگ مقابلہ جو کیا کرتے تھے وہ یہ کہہ کر اگر آپ ہمارے سوالوں کا جواب دے دیں تو ہم مومن ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ایک سوال اس نے یہ کیا، ایک قبر ہے اپنے مدفن کو لے کر وہ چلتی ہے پھرتی ہے، خبر بھی بولتی ہے اور خبر والا بھی بولتا ہے، ایسی قبر اور ایسے قبر والے کا عطا پتہ دیجیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا وہ قبر حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی، اور اس قبر میں رہنے والا مدفون حضرت یونس علیہ السلام تھے، وہ مچھلی بھی بولتی تھی اور اس قبر کے اندر رہنے والا مدفون بھی بولا کرتا تھا۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رات کی تاریکی، سمندر کی گہرائی کی تاریکی، اور وہ مچھلی تو خبر بن چکی تھی، وہ خبر کی تاریکی، یہ بول رہا تھا مدفون اور یہ خبر بول رہی تھی۔ یہ جواب جب دیا تو ان عیسائیوں نے کہا، وہ جواب بھی دے دیا اس سوال کا کہ ایک جو ہے بڑا ایک چھوٹا دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے، اور یہ بھی آپ نے دے دیا۔ اب ہم آپ سے آخری سوال کرتے ہیں، اور عمر تم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ بتاؤ دنیا کے اندر ایک قید خانہ ہے، لیکن اس قید خانے کے اندر قیدی کو سانس لینے کی اجازت نہیں، اور وہ قیدی سانس بھی نہیں لیتا ہے لیکن زندہ رہتا ہے، وہ قید خانہ بتاؤ اور وہ قیدی کا عطا پتہ بتاؤ۔ حضرت عمر فاروق اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ ایک اور شہید صحابی کا قصہ، ان کا جذب جہاد، ان کا جذب شہادت اور اسلام سے مر مٹنے کی ان کی خواہش، اس طلب کے ساتھ، اور پھر ایک عجیب و غریب واقعہ، نائٹ کلب کے اندر موسیقی کے اندر مشغول رہنے والا اللہ نے اس موسیقار کو، یہ میوزک بجانے والے کو اللہ نے کعبے کا مؤذن بنا دیا۔ اس نائٹ کلب سے لے کر کعبے کا سفر اس کا کیسے ہوا، یہ عجیب و غریب حیرت انگیز داستان، اور حضرت عمر فاروق اس قیدی کا عطا پتہ کیا بتاتے ہیں، اور ایک نئے صحابی شہید کے واقعے کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کے میل کو نکالے، آخرت کی عظمت اور محبت کو پیدا فرمائے، آخرت کے لیے جینے مرنے کی طرف اللہ ہمیں پیدا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔